رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے انسانیت دم توڑنے لگی تھی، کفر کے دلدل میں پھنستی ہی جا رہی تھی، نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا، جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، اس سے بھی نجات پانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. جوا اتنا عام ہو چکا تھا کہ بے جان چیزیں تو وہ جاندار چیزیں یہاں تک کہ اپنی بیویوں کو بھی جوؤں میں ہار جاتے تھے. جائیداد تو جائیداد اپنے گھر والیوں کو بھی جوئے میں ہار جایا کرتے تھے. سود اتنا کہ آدمی زندگی بھر اس سے چھٹکارا نہیں پاتا تھا. زنا اتنا کہ اپنے پرائے کا فرق مٹ چکا تھا. شراب نوشی بھی اتنی کہ پینے کے بعد بالکل ہوش نہیں رہتا تھا کہ میں کس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. جھگڑے فساد برسوں تک چلنے لگے تھے. سال ہا سال قبیلوں کے آپس میں جھگڑے نہیں نپٹتے تھے. ایسے حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت پر کرم فرمایا اور انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا. وہ رسول آئے اور اس نے عالم انسانیت کو اس کفر کے دلدل سے نکالا، جہالت کی تاریکیوں سے ایمان اور علم کی روشنی میں لے آیا. بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. کفر نے، شرک نے، شیطان نے بہت راستے میں روڑے ڈالے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان تمام آزمائشوں کو، تمام امتحانات کو پاس کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید شامل حال رہی اور اس طرح انہوں نے انسانیت کو کفر اور جہالت اور تاریکیوں سے نکالا اور ان تمام مشرکانہ رسم و رواج کو ختم کر دیا اور اسلام کا بول بالا کر دیا، حق کا منہ اجالا کر دیا اور کفر کو ختم کر کے، شرک کو ختم کر کے انسان کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لا کر کے کھڑا کر دیا. آج اور اس مہینے میں انہی کی ولادت ہم اہل سنت و جماعت منا رہے ہیں. انہی نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اس دنیا میں میرا رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر تھا اور اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا، قبر میں آرام فرمانا وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. جب تک میں اس دنیا میں رہا تب تک تم پوچھتے، جواب دیے جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشادات نازل ہوتے، تم لوگ اس پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے تھے. اور جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو قبر میں تمہارے اعمال، تم جو کچھ کرو گے وہ میرے سامنے پیش کیا جائے گا. ان میں سے اگر مجھے جو بھی اچھے عمل دیکھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اور جو بھی برے عمل دیکھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کروں گا. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ وہی اعمال کرتے ہیں جن کو دیکھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے، راضی ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے
کیونکہ ہم ان کی ولادت کی محفلیں قائم کرتے ہیں، ہم ان کی فضیلتیں اپنی محفلوں میں سناتے ہیں، ہم ان کی تعریفیں اپنی محفلوں میں کرتے ہیں۔ یقیناً ہماری یہ محفل بھی اس وقت سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گی۔ اب ہمارا یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس محفل میں کتنے اچھے کام کریں گے۔ اس محفل میں ہمارا کام یہ ہے کہ علماء کرام جو بھی بولیں گے اس کو بغور سننا ہے، جو بھی نصیحت کریں گے اس کو ماننا ہے، سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور علماء کرام بھی وہی بولیں گے جو حق ہوگا، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا، اس لیے ہم پر بھی اس کو سننا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ اس طریقے سے ہماری یہ محفل جب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گی تو سرکار یقیناً خوش ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے۔ جاتے جاتے سرکار نے قرآن و حدیث کا دستور زندگی، قانون حیات ہم کو پیش کر دیا کہ میرے جانے کے بعد بھی اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت تو ایسا حال ہو گیا تھا کہ کوئی کتاب بھی سلامت نہیں رہی تھی، تورات میں بھی تحریف ہوئی تھی، انجیل میں بھی تحریف ہوئی تھی، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا دستور انسانیت کے سامنے بچا ہی نہیں تھا کہ جس کو انسان عمل کر کے اپنے آپ کو ان بے راہ رویوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا قانون زندگی ہمیں عطا فرمایا کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لے کر کے ہم پر خوب سے خوب کرم فرمایا سرکار کے وسیلے سے۔ قیامت تک وہ قرآن پاک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اس لیے ہر دور میں جو بھی آدمی حق کی تلاش میں چلے گا تو اس کو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ ملیں گے، اس کی رہنمائی کریں گے اور وہ اس پر عمل کر کے یقیناً کامیاب و کامران حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کا بیان سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔